بسم الله الرحمن الرحيم. کہ جو دہریے ہوتے ہیں وہ عام طور پر کہتے ہیں کہ آپ جو خدا تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، یہ آپ لوگ محض ایک توہم ہے، ایک وہم ہے آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں، جس کی آپ پرستش کر رہے ہیں۔ تو اس کی تردید کیا ہونی چاہیے اور کس طرح ان کا جو یہ ابہام ہے اس کا ازالہ ہو سکتا ہے؟ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بعض اصولی باتیں بیان کی ہیں جس کے اوپر غور کر کے ہم ہر معاملے میں حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس کائنات کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، کہ ہم نے یہ جو زمین و آسمان اور یہ جو کائنات پیدا کی ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، لاعبین، وہ کھیل تماشے کے طور پہ پیدا نہیں کیے ہیں، وہ بے مقصد پیدا نہیں کیے ہیں، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ شاید وہ حکمت آپ لوگ سمجھ بھی نہ سکیں، انسان کی عقل سے وہ بالا اور اعلیٰ ہے کہ وہ اس حکمت کو سمجھ سکے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک دعا سکھائی، ربنا ما خلقتا ھذا باطلا، کہ اے اللہ جو کچھ تو نے پیدا کیا ہے ہم اس کو سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں، لیکن ہم یہ بات ضرور جانتے ہیں کہ یہ ساری کائنات بے مقصد پیدا نہیں ہوئی ہے، اس کے پیدا کرنے کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ اس کائنات میں کروڑوں مخلوقات کی قسمیں ہیں، ہر طرح کی مخلوق ہے، اور اس کی سب سے بڑی جو اللہ تعالیٰ نے سبب ایک ہم کو بتایا، ایک حکمت جو مقصد ہم کو بتایا، وہ یہ کہ جو بھی اس عرض پر اور اس زمین پر مخلوق ہے، اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ آسمان میں ہے اور جو پرندے آسمانوں پہ تیر رہے ہیں اور جو اڑ رہے ہیں، فضاؤں میں اڑ رہے ہیں، کُلٌ قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کہ یہ ہر ایک اپنی عبادت کو، صلات کو جانتا ہے، اپنی تسبیح کو جانتا ہے کہ اسے کیسے ادا کرنا ہے۔ اس ساری مخلوق میں سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، اور اس کی پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا ہے لِيَعْبُدُونَ، وہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی عبادت کریں، اس کے صحیح عبد بنیں اور مقام عبودیت تک صحیح طور پر پہنچنے کی کوشش کریں۔ اب افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سارے مسائل، یہ سارے مقاصد واضح ہونے کے باوجود بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں اللہ موجود ہی نہیں، بعض یہ کہتے ہیں یہ وہم ہے، یہ توہم ہے، یہ ظن ہے، سوء ظن ہے، یہ فلان ہے، فلان ہے۔ لیکن ایسا طبقہ بڑا محدود طبقہ ہے جو یہ اس قسم کے خیالات رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا بھی ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کہ ایسے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک وہم ہے، توہم ہے، یہ ایک شک اور ظن کی بنا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے کم از کم اپنی پیدائش کی طرف دیکھ لو، ہم نے تمہیں نطفے سے پیدا کیا، پھر کیا یہ انقلاب پیدا ہو گیا، خصیم و مبین، اتنا تم جھگڑنے لگے ہمارے بارے میں۔ ضرب لنا مثلا و نسی خلقہ، اپنی خلقت کو، اپنی پیدائش کو بھول کے ہمارے بارے میں باتیں کرنے لگ پڑے، تم اپنی پیدائش کو ہی دیکھ لیتے تو یہ تمہارے جو وہم والی بات ہے یہ ساری کی ساری دور ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ، کہ تم اللہ کا انکار کر کیسے سکتے ہو؟ اپنی پیدائش کو دیکھو، تمہیں اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں، عدم سے معرض وجود میں لایا، تمہیں جسم دیا، اس کے بعد تم روزانہ دیکھتے ہو کہ جس کو یہاں پہ روح اور جسم ملا وہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتا ہے، چلا جاتا ہے اس دنیا سے۔ کیا یہ سب وہم کا نتیجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، لوٹنا ہماری طرف ہے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ،
رجت اور لوٹنا ہماری طرف ہے. ثم ان علینا حسابہم، جو باتیں تم کر رہے ہو، جو خیالات فرسودہ دنیا میں پھیلا رہے ہو، اس کا حساب لیا جائے گا. اللہ تعالیٰ تم سے حساب لے گا کہ تم یہ باتیں کس بنا پر کہہ رہے تھے، کیوں دوسروں کے گمراہی کا موجب بن رہے تھے. خود تو تم گمراہ تھے ہی، بغیر دلیل کے بات کر رہے تھے، لیکن دوسروں کے لیے بھی تم گمراہی کا موجب بن رہے تھے. اب ایسا وہم کا خیال رکھنے والا ان سے صرف ایک سوال ان کی زبان بند کر دیتا ہے. جن سے بھی میری بات ہوئی میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر ان سے ٹھوس دلائل سے بات کی جائے کوئی آگے جواب ہی نہیں دے سکتا ہے. مثال کے طور پہ ساری دنیا مانتی ہے کہ 1,24,000 انبیاء اور رسول اس دنیا میں آئے. اپنے زمانے کے سچے انسان، امین انسان، صالح انسان، 1,24,000 انسان نے یہ گواہی دی اپنے اپنے زمانے میں کہ اللہ موجود ہے، اللہ ہم سے بات کرتا ہے، اللہ ہم کو نشان دکھاتا ہے، وہ تم کو بھی دکھائے گا. اب کیا یہ جو چھوٹا سا ٹولہ ہے اس کے اندر ہمت ہے کہ 1,24,000 کو وہمی کہے اور یہ کہے کہ یہ اللہ پر ایمان ایک وہم کا نتیجہ ہے؟ کیا یہ ان کو جھٹلا سکتے ہیں؟ ان سب کو ان کے اندر وہ ہمت ہی نہیں کہ وہ ان کو جھٹلا سکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہر مذہب میں اب تک ہزاروں اولیاء اور صدیق آئے، سچے لوگ آئے جنہوں نے گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرتا ہے. کیا ان سب کو وہمی کہا جائے گا؟ کیا ان سب کو جاہل کہا جائے گا کہ وہ احمقانہ طور پر ان کے نظریے کے مطابق باتیں کرتے تھے؟ حالانکہ وہ اپنے زمانے کے برگزیدہ، پارسا، سچے، نیک انسان تھے، اور ان کی گواہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ موجود ہے. وہ ان سے باتیں کرتا تھا، ان کو اپنے فضلوں سے نوازتا تھا، جو وہ کہتے تھے وہ پورا ہوتا تھا. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ ایسا کہتے کیوں ہیں؟ بات یہ ہے کہ ان کے اندر اپنی کمی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے میں محنت اور کوشش کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے دکھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی اہدنا الصراط المستقیم، کہ تم سیدھے راستے پہ چلنے کی میرے سے دعا کرو، میں خود تمہاری رہنمائی کروں گا کہ میرے تک کیسے پہنچنا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس بارے میں ایک اور شعر میں فرماتے ہیں کوئی اس پاک سے جو دل لگاوے، کوئی اس پاک سے جو دل لگاوے، کرے پاک آپ کو تب اس کو پاوے، کرے پاک آپ کو تب اس کو پاوے. جب تک پاک نہیں کرے گا اپنے آپ کو، خیالات اپنے درست نہیں کرے گا، کبھی بھی اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتا. دیکھیں کسی بھی چیز کو پانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اب کچھ دن پہلے آیا کہ ایک ٹیم ایورسٹ پہ چڑھی. اب ایورسٹ چوٹی پہ چڑھنا اس کو کتنی محنت کرنی پڑی تاکہ وہاں جا کے صرف ایک نام اور نموش کہ ہم نے ایورسٹ کو سر کیا اور ہم اس تک پہنچے. کیا اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے محنت کی ضرورت نہیں تھی؟ کیا اللہ تعالیٰ کو پانا اتنا آسان ہے؟ اور اس کے لیے آسان بھی ہے. اور اللہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم انسان کے بہت زیادہ قریب ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر وہ پانا چاہے تو ہم سے دعا کرے اور وہ ہم کو پالے گا. مسئلہ ایک اور پیدا ہوتا ہے، وہ یہ، مثال کے طور پہ ابھی ایک اشتہار نکلا کہ امریکہ کی فلاں یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ کو داخلہ دلایا جاتا ہے. اب وہاں پہ ایک یا دو اسٹوڈنٹ نے وہاں رابطہ کیا ایک آدمی سے، ان کو داخلہ مل گیا. لیکن اکثریت ایسی تھی جن کو رابطہ نہیں ہو رہا. اب جن کا رابطہ نہیں ہوا، کیا وہ یہ کہیں کہ امریکہ میں کوئی ایسی یونیورسٹی اور انسان موجود ہی نہیں جو ہمارا داخلہ کروا سکے؟ مطلب یہ ہو سکتا ہے تمہارا نمبر ٹھیک نہ ہو، ممکن ہے تمہارا موبائل ٹھیک نہ ہو، ممکن ہے کوڈ نمبر ٹھیک نہ ہو، ممکن ہے تم نے کسی غلط جگہ اتصال کیا ہو. تو یہ سارے شواہد، لیکن دو ایسے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم نے فون کیا، ہمیں جواب ملا، ہم جانے کی تیاری کر رہے ہیں. تو دو کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. تو ایسے انسان جن کے دلوں میں یا جو ایسا کہتے ہیں وہ محض ایک متکبرانہ انداز،
اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا، لیکن جب کوئی مصیبت بڑھتی ہے اسی وقت ان کو اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے، اسی وقت یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ موجود ہے۔ حضرت میر محمد اسماعیل صاحب ایک واقعہ بیان کیا کرتے تھے کہ میرے ساتھ ایک دہریہ لڑکا پڑھتا تھا، اس کے خیالات اسی قسم کے تھے کہ وہ خدا موجود نہیں ہے، اللہ موجود نہیں ہے۔ تو ایک دفعہ اچانک کوئی زلزلہ آیا یا کوئی جھٹکا لگا یا کچھ ہوا، تو وہ جلدی سے اللہ اللہ کرتے یا رام کرتے کرتے وہ ایک دم باہر نکلا۔ تو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا، بھئی تم تو کسی اللہ کو مانتے ہی نہیں ہو، تم کسی معبود کو مانتے ہی نہیں ہو، تو یہ تمہاری زبان سے کیا نکلا؟ کہتا ہے ایسے ہی نکل گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ جب جھٹکا لگا، جب تمہیں اپنی موت نظر آئی، تب تم کو خدا نظر آیا؟ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی کہ دیکھو فرعون بھی اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا، وہ بھی کہتا تھا میرے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، اور اس نے ایک بہت بڑا مینارہ بنوایا، بہت بڑی بلند عمارت بنائی، اور کہا قارون کو کہ میں وہ اس کے اوپر چڑھ کے اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ صرف وہم ہے جو ان لوگوں کے دلوں میں ہے۔ لیکن جب وہ غرق ہونے لگا اور اس کو موت نے پا لیا، اس وقت اس نے کہا کہ میں اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں جس کے اوپر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ تو بات یہ ہے کہ جس وقت موت کے جھٹکے آتے ہیں اس وقت ان کو یاد آتا ہے کہ اللہ موجود ہے، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جیسا روح انسان کے جسم کو چھوڑ دیتی ہے، اس کے بعد اعمال اور عمل کا سلسلہ ختم، اور اس کے بعد حساب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور ایک بندے کو حساب دینا پڑتا ہے اپنے اعمال کا جو یہ کر کے جاتے ہیں۔ تو آخر پہ پھر میں اس سوال کے جواب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسے خیالات رکھنے والوں کو جب ہمارے نوجوان، ہمارے احباب بات کرتے ہیں تو ان کو ان دلائل سے سمجھائیں، تو جو سمجھنے والے ہوں گے یقیناً سمجھ جائیں گے، کیونکہ اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ اور دوبارہ دہراتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سے پہلے تک 1,24,000 نبی آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اب تک ہزاروں اولیاء اللہ، صوفیاء، بزرگان امت وہ آتے رہے، سب نے یہ گواہیاں دیں کہ اللہ موجود ہے، ہم سے بات کرتا ہے۔ یہ چند ایک دہریہ صاحبان جو وہم کہتے ہیں، غالباً ان کے دماغ میں کوئی وہم ہے، ان کے دماغ میں کوئی تخلف ہے، ان کے دماغ میں کوئی خلل ہے، جس کی وجہ سے وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔